اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔ جن لوگوں کو یہ بیماری ہے ان کو کرنا کیا چاہیے؟ پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب ایک ٹیسٹ پہ کبھی بھی تشخیص نہ کریں، یہ ڈاکٹروں کے لیے، پیرامیڈکس کے لیے، نرسز کے لیے بھی ہدایات ہے۔ اس کے لیے آپ کو شیڈیول بنانا ہے اور شیڈیول کو آپ نے لکھنا ہے۔ اگر آپ کو ذرا بھی شک ہے یا آپ کا ڈاکٹر، آپ کا معالج کہتا ہے کہ آپ کو شوگر یا ذیابیطس ہونے والی ہے تو آپ برائے مہربانی 1-2 ٹیسٹ نہار منہ، 1-2 ٹیسٹ کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد اور 1-2 ٹیسٹ رینڈم جب آپ کا دل چاہے آپ وہ کر لیں، آپ لکھ لیں۔ ایک ہفتے میں کم از کم آپ کے پاس 6 ٹیسٹ ہونے چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں تشخیص۔ اگر تو نہار منہ آپ کی شوگر 126 ملی گرام سے زیادہ نہیں ہے اور آپ نے 2 دفعہ چیک کر لیا ہے اور آپ 110 سے 126 کے درمیان میں ہیں تو آپ کو ذیابیطس نہیں ہے، لیکن آپ کو خطرہ ہے کہ آپ آئندہ 1-2 سال میں ذیابیطس کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی طرح کھانے کے بعد کی شوگر، اگر آپ کی شوگر جو ہے 200 سے زیادہ ہے، 200 ملی گرام سے زیادہ ہے اور 2 دفعہ آپ کی شوگر 200 ملی گرام سے زیادہ ہے تو آپ ذیابیطس یا شوگر کے مریض ہیں۔ لیکن اگر آپ کی یہی شوگر 140 ملی گرام سے لے کے 180 ملی گرام تک آتی ہے کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد تو آپ کو آئندہ خطرہ ہے۔ اچھا، اب کہتے ہیں کس کو نہیں ہے؟ اگر آپ کی شوگر 2 دفعہ 110 ملی گرام سے کم آئی ہے اور کھانے کے بعد آپ کی شوگر 2 دفعہ 150 ملی گرام سے کم آئی ہے تو یہ احتمال ہے کہ آپ کو شکر یا ذیابیطس یا شوگر کی بیماری نہیں ہے۔ اب آتے ہیں احتیاط کی طرف۔ احتیاط کیا ہے؟ بچوں میں یہ بیماری جلدی پکڑی جاتی ہے۔ اسکول کا استاد کہہ دے گا والدین کو کہ آپ کا بچہ بار بار باتھ روم میں جاتا ہے اور اس کو پیاس زیادہ لگتی ہے یا اس کو کوئی سکن ڈیزیز ہے۔ اسی طرح سے جو بزرگ لوگ ہیں یا درمیانی عمر کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے بارے میں آہستہ آہستہ معالج بتاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر بلڈ پریشر ہے تو شوگر ضرور چیک کروائیں، اگر موٹاپا ہے تو کولیسٹرول، ٹرائی گلیسیرائڈ کے ساتھ شوگر جو ہے وہ ضرور چیک کروائیں۔ اگر آپ کی شوگر 2 دفعہ 116 سے کم آئی ہے یا کھائے بغیر یا کھانے کے 2 یا 3 گھنٹے کے بعد 140-150 آئی ہے تو یہ احتمال ہے کہ آپ کو شوگر نہیں ہے۔ اب ہوگی کس کو؟ نمبر 1، اگر آپ کے والدین میں سے کسی کو شوگر ذیابیطس ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ اسموک کرتے ہو، سگریٹ پیتے ہو یا آپ کوئی بھی نشہ تمباکو کا لیتے ہو۔ تیسرا، آپ کی لائف دفتر تک محدود ہے، آپ پلے گراؤنڈ میں نہیں جاتے ہو، آپ ورزش نہیں کرتے ہو، آپ کی عادات ہیلدی یا صحت مندانہ نہیں ہیں، آپ کی خوراک میں شکر اور چکنائی کی مقدار زیادہ ہے تو آپ کو برائے مہربانی بہت احتیاط کرنی پڑے گی۔ ہم آئیڈیل ویٹ لیتے ہیں، پہلے ہم وزن صرف مشین سے چیک کرتے تھے، آج کل اس کا ایک پیمانہ ہے جسے BMI یا باڈی ماس انڈیکس کہتے ہیں۔ ایشیائی لوگوں کے لیے یہ 24 کلو گرام پر اسکوائر میٹر سے کم ہونا چاہیے اور خواتین میں یہ 23 کلو گرام پر اسکوائر میٹر سے کم ہونا چاہیے۔ یورپی ممالک میں اس کا کٹ آف ویلیو جو ہے وہ 25 ہے۔ دیکھیں، گھبرائیں نہیں، BMI بہت ضروری ہے۔ آپ جا کے خود ڈاکٹر سے کہہ سکتے ہیں کہ میرا وزن چیک کریں لیکن BMI سے چیک کریں۔ تو اگر آپ کا BMI 24، 25 یا 26 سے زیادہ ہے، اگر آپ کسی قسم کا نشہ کرتے ہیں، اگر آپ جو ہے شکر زیادہ استعمال کرتے ہیں، اگر آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صرف دفتر تک محدود ہیں، اگر آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، اگر آپ کو بہت زیادہ جو ہے ٹینشن ہے، گھریلو حالات ہیں، مالی پریشانیاں ہیں یا کسی اور بیماری مثلا TB یا ہیپاٹائٹس یا ایڈز کی وجہ سے آپ پریشان ہیں تو جان لیجئے کہ شوگر کا مرض آپ کی جان نہیں چھوڑے گا اور یہ آ کے رہے گا۔